ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے عمر میں صحت و عافیت میں برکت نصیب فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله خالقنا العظيم۔ معزز علماء کرام، حفاظ اعظام، معززین شہر، قابل قدر طلبہ علوم دین، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ ہماری آپ کی پوری عالم انسانیت کی فلاح و بہبود متعلق ہے، سرخروئی سربلندی کا ذریعہ ہے، گمراہی سے حفاظت کا ایک زبردست سامان ہے۔ اس لیے کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جب تک کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے کوئی چیز تمہیں راہ حق سے ہٹا نہیں سکتی۔ اس لیے ہر مسلمان کا قرآن پاک سے بہت گہرا ربط و تعلق ہونا چاہیے۔ اور گہرا ربط و تعلق قائم ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ زبان اور قلب دونوں اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اس کے الفاظ بھی صحیح ہوں، اس کے معانی سے بھی واقفیت ہو، اس کے احکام پر عمل بھی ہو، اس کو دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام بھی ہو، اور پیغام قرآن کو پوری عالم انسانیت تک پہنچانے کا التزام بھی ہو۔ اس لیے کہ قرآن پورے عالم انسانی کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، جیسے فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، سارے لوگوں کے لیے سامان ہدایت ہے۔ فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو برے انجام سے بچنا چاہیں گے، اس کے لیے فرمایا گیا ھدی للمتقین۔ فائدہ ہر ایک کو نہیں ہوگا، جو برے انجام سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا اسے فائدہ ہوگا قرآن مجید سے۔
بہت خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ قرآن کریم سے وابستہ کرنے کے لیے حفظ قرآن، فہم قرآن، مضامین قرآن سے آگاہی سے متعلق مسابقے منعقد ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں اشاعت العلوم عقل کنواں کے ذمہ داران خاص طور سے ملک کے مختلف علاقوں میں اس قسم کا اہتمام کرواتے ہیں۔ ادائیگی قرآن صحیح ہو، تجوید کے ساتھ ہو، لب و لہجہ مزاج اسلامی سے ہم آہنگ ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اس موضوع پر ابھی آپ حضرات نے مولانا اطہر صاحب سے خطاب سنا۔ گاڑی سے اتر کر یہاں پہنچتے ہوئے جو جملے کانوں میں پڑے، اس کے نتیجے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ حفاظ قرآن کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر حفاظ قرآن رمضان المبارک میں تراویح میں سنانے کے نظریے سے، تصور سے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ جب حفظ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر شوال سے لے کر رجب تک قرآن کریم سے بے توجہی برتتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم نے یہ رمضان کے لیے تو نہیں پڑھا ہے قرآن۔ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم رمضان کے لیے نہیں کرتے اللہ کی عبادت، رحمان کے لیے کرتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں رمضان ہو کہ غیر رمضان، حفاظ قرآن کو ہمیشہ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہوتی ہے مسابقے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی اور ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنا مظاہرہ بہتر سے بہتر پیش کرنے کی۔ لیکن اس طرف خیال شاید بہت کم رہتا ہے کہ میرا یہ مظاہرہ یا میری یہ تلاوت اور میرا یہ انداز قرأت اللہ کو پسند آ جائے، اس کی طرف شاید توجہ ذرا کم رہتی ہے۔ اسی لیے عام طور پر بندہ عرض کیا کرتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ شیطان مردود سے پناہ کائے کو مانگی جا رہی ہے۔ شیطان مردود سے پناہ اس کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کی وجہ سے مانگی جا رہی ہے، اور اس کے اندر پائی جانے والی جو خرابیاں تھیں ان میں سے ایک تھی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اور یہ خرابی تھی اللہ کے حکم کا انکار کرنا، اور تیسری ایک خرابی تھی اللہ کے احکام کے مقابلے میں باتیں بنانا۔ یہ تین بیماریاں تھیں اس میں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ میں تکبر کو پسند کرتا ہوں کہ دوسرے کے مقابلے میں اتراؤں،
نہ اللہ کے کسی حکم کا انکار کرتا ہوں اور نہ ہی اللہ کے احکام کے سلسلے میں باتیں بنا کر اس سے جان چھڑاتا ہوں۔ یہ تین بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانے کے تصور کے ساتھ تعوذ ہونا چاہیے۔ اب چونکہ یہاں مولوی برادری ہے، اس لیے ان کو قرآن شریف کی آیات سے زیادہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اس نے یہ کیا کہ امر رب سے باہر نکل گیا، ففسق عن امر ربی۔ دوسرے اس کے بارے میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا، بڑا تھا نہیں، بڑا سمجھا یا بڑا بننا چاہا، اس کے نتیجے میں کانا من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ارکان کفر بیان فرمائے، ان میں سے ایک رکن کفر کا کبر بتایا اور کہا کہ دونوں کا بہت قریبی رشتہ ہے، کبر میں اور کفر میں بہت ہی قریبی رشتہ ہے، اتنا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا استکبر وکان من الکافرین، دوسرے کے مقابلے میں بڑے پن کو چاہا اور کافروں میں سے ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کے بارے میں فرمایا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، جس کو مٹی سے بنایا آپ نے، کیا اس کو سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں باتیں بنایا، حالانکہ اسے یہ نہیں معلوم ہے کہ آگ کو مٹی بجھا دیتی ہے، لیکن وہ اپنی غلط فہمی سے یہ سمجھا کہ میری خاصیت میں اوپر جانا ہے اور مٹی کی خاصیت میں نیچے جانا ہے، اس نے اپنے اعتبار سے یہ سمجھا، لیکن اسے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اوپر جانے والے کو نیچے لاتی ہے، ایسا نہیں، بجھا ہی دیتی ہے مٹی۔ تو یہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں بات بیان فرمائی گئی۔ اب ہم جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو ہم کو ان تینوں چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے تصور کے ساتھ میں پڑھنا ہے کہ نہ میرے اندر کبر ہو، نہ میرے اندر کفر ہو، اور نہ میرے اندر اللہ جل شانہ کی باتوں کے مقابلے میں اپنی طرف سے تعویلات، بحث و مباحثہ، باتیں بنانا، اس قسم کی جرأت بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہمارے بعض اکابر کہتے تھے الف لام میم ہے، کہتے ہیں کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے، تو نہیں معلوم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو بھائی پہلے الف لام میم کا مفہوم معنی سب بتاؤ، اس کے بعد میں آگے کا پڑھو۔ آگے کا دروازہ کھلنے کے واسطے پہلے مجھے نہیں معلوم ہے، بلکہ عاجزی کا اعتراف کرنا ضروری ہے، اور پورے مفسرین نے یہی کیا ہے۔ مدارس میں جلالین شریف پڑھائی جاتی ہے اور اس میں اس قسم کے حروف مقطعات آتے ہیں، تو ہر شخص یہی کہتا ہے، ہر مفسر اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اس کی مراد کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ نہیں معلوم ہونا، اپنا ناواقف ہونا،
اپنے عاجزی کا اظہار کرنا، جو کرے گا اس کے لیے ذالک الکتاب سے راستہ کھلتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ اسی لیے مزاحمین بہت مبارکبادی کے لائق ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کو بہتر یاد کیا، بہتر مظاہرہ کیا، تجوید کی رعایت کے ساتھ مظاہرے کیے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو اس کی اصل روح ہے اس سے ہماری نظر ہٹ جائے۔ اصل روح یہ ہے کہ منشاء ربانی کے مطابق ہمارا اندرون کا حال بن جائے۔ قال بھی نہیں، ہمارے اندرون کا حال اس کے مطابق ہو جانا چاہیے۔ ایسی صورت میں جو جیتا وہ اترا نہیں سکتا، مسابقے میں جو جیتا اسے اترانے کا موقع نہیں ہے، اور جو نہیں جیت سکا اسے سمجھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اصلاح اور تربیت کے لیے مجھے شاید یہ نتیجہ دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ محرومی کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کو اس انداز سے زندگی میں لانے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ان بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کبھی بھی برتر ظاہر کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی زیادہ وضاحت کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ 2-4 باتیں اگر دین کی معلوم ہو جاتی ہیں تو آدمی کے اندرون میں دوسرے کے مقابلے میں اترانے والی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور یہ بہت بڑا حجاب ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان میں قائم ہو جاتا ہے اور دوری کا سبب بنتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 4 حرف جاننے کی اگر نسبت نہ ہوتی تو میں اپنے آپ کو ایسا مٹاتا کہ مجھے کوئی دنیا میں جاننے پہچاننے والا نہیں ہوتا، کوئی میرے نام سے بھی واقف نہ رہتا، میں یوں مٹاتا۔ یہ پیغام تو قرآن مجید کا اپنی ذوات کے لیے ہے، لیکن ایک پیغام اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کو باقاعدہ اہتمام سے ان تمام چیزوں سے آراستہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم قرآن مجید کے خصوصیات کو، کمالات کو، اہمیت کو، افادیت کو، نافعیت کو، سبب ہدایت ہونے کو اوروں تک پہنچانے کے اہتمام میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ پورے لوگوں کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنی جگہ قرآن مجید میں یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس آیا ہے تو پورے لوگوں کے لیے ہے۔ اس کا پہلا اثر تو یہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی سب سے زیادہ سیدھے راستے پر آ جائے۔ یہ خصوصیت ہے قرآن کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو اس کا ایک اثر یہ ہو حفاظ میں، قراء میں، اہل علم میں، حاملین قرآن میں، کہ ہماری زندگی ایک دم سیدھے راستے پر آ جائے۔ پہلا اثر یہ ہونا چاہیے اس کا، اور دوسرا اثر یہ کہ اور لوگوں کی زندگی بھی سب سے زیادہ سیدھے راستے پر آ جائے، اور اس کے لیے محنت و کوشش ہو اسی قرآن سے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، قرآن کے ذریعے سے کرو کوشش اور محنت، یہ سب تک پیغام پہنچے۔
اللہ کی بات ہر فرد بشر تک پہنچے اور ہر قلب انسانی اس کے نور سے منور ہو، اس کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ قرآن مجید پورا مجموعہ دین ہے۔ آغاز ہوا قرآن مجید کا اقرأ بسم ربک الذی سے، اور آخر میں اترنے والی آیات میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہوا۔ کیا مطلب ہوا؟ جب سے نازل ہونا شروع ہوا آخر وقت تک جو کچھ قرآن ہے وہ ہے پورا دین۔ اب اس کے ہمیں ایک دو چیزوں کو اگر لے لیے تو پورا دین والے تو نہیں بن سکے۔ اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں معاشرت بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہیں، اس میں اذکار بھی ہیں، اس میں افکار بھی ہیں، اس میں اوروں کے ساتھ سلوک بھی ہے، اپنوں کے ساتھ رویہ بھی ہے۔ تمام چیزوں کے مجموعے کا نام دین ہے، جس کو حدیث شریف میں 3 لفظوں میں بیان کیا گیا، ایک ایمان، دوسرے اسلام، تیسرے احسان۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے جنہوں نے اس سے متعلق سوالات کیے اور مجھ سے جوابات سنے، اور ان کا منشا یہ تھا کہ تم کو تمہارا دین سکھائیں۔ تو یہ پورا مجموعہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے ہو، ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو، اور پیغام قرآن پوری عالم انسانیت تک پہنچانے کا اہتمام ہو۔ دینی مدارس اور اس کا یہ نظام تعلیم اسی مقصد کے لیے ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کے لیے سربلندی کا سبب بنتی ہے، سرخروئی کا باعث ہے۔ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اس نور کی پیروی کرو جو نبی علیہ السلام کے ساتھ میں اتارا گیا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو فلاح، کامیابی قرآن کے ساتھ میں ہے، اس لیے اس میں ان اعتبارات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو بھرپور دلچسپی لینی چاہیے۔ ان طلباء کو بھی جنہوں نے حصہ لیا اور ان طلباء کو بھی جنہوں نے حصہ نہیں لیا، لینا چاہیے۔ 100 بچے ہوتے ہیں، 10 بچے 20 بچے حصہ لیتے ہیں، کوئی ایسا نہیں۔ ہر ایک کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ ہر ایک دین کا داعی بنے، دین کا سپاہی بنے، پیغام حق کو عام کرنے والا بنے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کا اس کے دل و دماغ پر اثر ہو، اور وہ اسی کو پیش نظر رکھ کر اپنی ماباقی زندگی گزارنے کا اہتمام کرے۔ اس سے بڑا سعادت مند نہیں ہے کوئی شخص۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بہت ہے، تو ہم دین کی تعلیم پانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے ہیں، ہم خراب ہیں۔ کسی کے پاس دنیاوی اسباب بہت ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں، ہم ناکام ہیں۔ کسی کے پاس عہدہ کرسی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سربلند ہے، ہم سر نیگوں ہیں۔ جب تک کہ یہ غلط فہمی دور نہیں ہوگی،
اس وقت تک صحیح معنی میں ہم علم دین کی قدر اور قرآن و سنت سے شعوری وابستگی حاصل نہیں کر سکتے۔ باشعور ہو کر ہم کو وابستہ رہنا ہے ان چیزوں سے، اس واسطے کہ دنیاوی چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ سرخروئی، سربلندی، کامیابی وابستہ نہیں ہے، وابستہ ہے اللہ کے کلام کے ساتھ، اور اللہ کی قربت بھی اسی کو ملے گی جو قرآن کریم سے جس قدر تعلق رکھے گا۔ اسی واسطے آتا ہے کہ جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہو، وہ شخص اگر کسی ایسے شخص کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمتر سمجھے جس کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے لیکن دنیاوی چیزیں بہت ہیں، تو اس شخص نے قرآن کریم کے ساتھ بے ادبی کی۔ اس سے زیادہ سعادت مند نہیں ہے کوئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے، قرآن سکھائے۔ اس واسطے اس تأثر کو ہمارے عزیز طلبہ دل و دماغ سے نکال دیں کہ سب سے بہتر دوسرے ہیں، سب سے کمتر ہم ہیں۔ یہ تصور نکال دیں، کسی کے کمتر سمجھنے سے برتر چیز کمتر نہیں ہو جاتی۔ کوئی ہیرا ہے، اس کے اوپر کسی نے کالا رنگ لگا دیا، اسے کمتر سمجھنا شروع کر دیا، تو اس کے کمتر سمجھنے سے ہیرا کمتر نہیں ہو جاتا۔ اور کسی نے کوئلے کے اوپر سونے چاندی کا ورق چڑھا دیا، کوئلہ جانتے نا، جلی ہوئی لکڑی ٹھنڈی ہو جانے کے بعد جس شکل میں ہوتی ہے اسے کوئلہ کہتے ہیں جی۔ اب اس کے اوپر کسی نے چاندی کے ورق لپیٹ دیا تو کیا کمتر چیز برتر ہو گئی اس کی ظاہری صورت کی وجہ سے؟ اور کیا وہ ہیرا جس کے اوپر کالی لپیٹ دی گئی تھی کیا کمتر ہو گیا وہ؟ یہ سازش ہے لوگوں کی کہ ہماری ظاہری حالت کو دیکھ کر خود بھی غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے اس غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکالنا بے حد ضروری ہے۔ معزز وہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں معزز ہو، مکرم وہ ہے جو اللہ کی نظر میں مکرم ہو، کامیاب وہ ہے جسے اللہ کامیاب قرار دے۔ اسی لیے عزیز طلباء، کبھی اپنے آپ کو پست ہمت نہ کریں، حوصلہ شکنی کے شکار نہ ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اور اسی اعتبار سے دلچسپی بھی لیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صاحب کوئی آدمی دنیاوی ڈگری کے اعتبار سے پوری ریاست میں ٹاپ کرتا ہے تو پورے لوگ اسے بہت غیر معمولی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کوئی پورے ملک میں ٹاپ کرتا ہے تو آج اس کا رزلٹ نکلا، کل اس کے پاس 10 ملازمتیں اور 20 لوگ اپنی بچیاں پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اہمیت لوگوں کے پاس میں ایسی ہے، ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے اس کی قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی عظمت۔ اب ایسی صورت میں بتائیے کہ کوئی بڑا کارنامہ ہم لوگ کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ اخلاص پیدا کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے ساتھ پوری دلچسپی سے وابستہ ہوں، اور اس کی فکر نہ کریں کہ ہمیں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا کا سوال دنیا سے متعلق ہے، کیا نہیں ملے گا کا سوال دنیا سے متعلق ہے۔ کیا ملے گا اس کا سوال اگر آخرت سے متعلق ہوتا تو ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اس واسطے کہ اس پر جو ملنے والا ہے پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی. حضرت مولانا سعید صاحب، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے یہیں حیدرآباد کے ایک جلسے میں، دارالعلوم حیدرآباد ہی کے ایک جلسے میں تشریف لائے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ حافظوں مولویوں کو بہت کم ملتا ہے، اس کی شکایت ہے. اس پر فرمایا کم ملنا ہی چاہیے، اس واسطے کہ ان کو جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور جن کو زیادہ ملتا دکھائی دے رہا ہے ان کو کچھ بھی ملنے والا ہے نہیں. بس ہمتی کا شکار ہو رہے ہیں ہمارے بچے. اور جب ہمارے دل میں دین کی، ایمان کی، قرآن کی، اللہ کے احکام کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی عظمت نہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہم لوگوں کا یہ خیال کہ ایسی حکومت آ جائے جو اسلام کو سب سے زیادہ اہمیت دے، اور ایسی حکومت آ جائے جو مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے. بھئی ہم خود اپنی چیز کی قدر نہیں کرتے ہیں تو دوسرا کیا کو قدر کرے؟ وہ تو ہم کو دیکھ کے پوچھتے رہتے ہیں کہ تم لوگ تو نیچے بیٹھ کے پڑھتے ہو. مجھے بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس کو خطوط تخت شاہی پر بیٹھ کر لکھے تھے، عالی شان محل میں رہ کر لکھے تھے، خوب غیر معمولی چیزیں خود و نوش کی اپنے پاس میں رکھ کر لکھے تھے. فاروق اعظم نے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہم نے حکومتیں فرمائی تو کائے پر بیٹھ کر کی؟ بوریے پہ بیٹھ کے، سب سے نامہ ہو پیام. اس کی ایک ظاہری صورت کم از کم ہم لوگوں کو ملی ہوئی ہے. اس ظاہری صورت کو دیکھ کے غلط فہمی میں مت پڑنا، اس واسطے کہ دوسرے لوگ غلط سمجھ سکتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ گاؤں کے ایک غریب صحابی بازار میں آ کر چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے تھے، بہت غریب قسم کے آدمی تھے، مگر نبی علیہ السلام سے محبت غیر معمولی تھی، اور نبی علیہ السلام بھی ان سے محبت فرماتے تھے. ایک دن دیکھا کہ بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بیچ رہے ہیں. نبی علیہ السلام پیچھے سے گئے اور ان کو پیچھے سے آنکھیں ان کی بند کر دیں، پیچھے سے پکڑ لیا ایسا کہ وہ پلٹ کے نہ دیکھ سکیں کہ کون ہے. انہوں نے بہت کوشش کی، چھڑانے کو چاہا، لیکن جسے نبی علیہ السلام پکڑیں اسے کون چھڑا سکتا تھا؟ چھڑا نہیں سکے. بہت کوشش کی کہ کون ہے، کامیاب نہیں ہو سکے. آخرکار کن آنکھیوں سے دیکھ کر پہچان لیا کہ نبی علیہ السلام ہے. تو اب تک چھوٹنا چاہتے تھے، اب چپکنا شروع کر دیا. انہوں نے اپنی پیٹھ لگانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے کہ آج جو مجھے چانس ملا ہے زندگی میں اس سے بڑا اعزاز نہیں مل سکتا کوئی. جب دیکھ لیا نبی علیہ السلام نے کہ انہوں نے مجھے پہچان لیا، تو نبی علیہ السلام نے فوراً آواز لگائی، لوگوں اس غلام کو کون خریدے گا؟ اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو فوراً وہ صحابی کہنے لگے، حضور میں ایک ردی مال ہوں، اس تجارت سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی اچھی قیمت نہیں مل سکتی ہے، اس واسطے کہ میں ایک بے قیمت آدمی ہوں. تو اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کی نگاہ میں تم بے قیمت ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بڑی قیمت رکھتے ہو. تو کیوں ہمارے بچے غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ صاحب ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، معمولی سیدھا دار کھانا کھاتے ہیں. جی لوگوں کی نگاہوں میں ہماری وقت نہیں. ہم کس کی نگاہوں میں وقیع بننے کے چکر میں ہیں؟ اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق، آخرت سے متعلق ہماری فکر، قرآن پاک سے ہماری وابستگی، قرآنی تقاضوں کے مطابق ہمارا عمل، اس سے بڑی سعادت مندی کی دنیا میں کوئی اور چیز نہیں. اس سبق کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھنا چاہیے ہمارے عزیز طلباء کو. مستقلاً
کبھی بھی آپ اسے معمولی نہ سمجھیں، اور بہت دلچسپی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہمارے اساتذہ کرام، ذمہ داران مدارس اس میں آپ کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھتے رہیں مسلسل، اور اخلاص پیدا کریں ایسا، جس پر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مسلمانوں نے ایک قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور لوگ مخالفین دشمنان اسلام قلعہ بند ہو گئے، وہ اندر ہیں، یہ باہر ہیں، محاصرہ طویل ہو گیا، بڑی مشقتیں محسوس ہونے لگ گئیں، کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان سوچ میں ہیں، دفاع کرنا چاہیے، قلعہ بند لوگ سوچ میں ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مسلم سپاہی کو اللہ نے ایک تدبیر سجھائی، قلعے کے بالکل سامنے والے حصے میں کافی فاصلے پر انہوں نے نیچے زمین میں گڑھا کھودا، گہرائی میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد قلعے کی طرف کھودنا شروع کر دیا، سرنگ بنا لی، اور اس قدر بہترین ان کا آئیڈیا اور اندازہ تھا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اب میں قلعے کے اندرونی حصے تک سرنگ کر چکا ہوں۔ تو پھر وہاں سے انہوں نے اوپر کھودنا شروع کیا، اور آخرکار باہر نکل آئے، دیکھا کہ سامنے قلعے کے اندر سامنے گیٹ ہے، اس کو انہوں نے کھول دیا، اور اسلامی فوج داخل ہوئی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ یہ عظیم الشان کارنامہ انہوں نے انجام دیا۔ مسلمانوں کے لشکر کے ذمہ دار نے کہا کہ کس کا یہ کارنامہ ہے؟ کوئی بھی اپنا نام بتانے کو تیار نہیں۔ اس نے بار بار اعلان کیا، لیکن کوئی سامنے نہیں آ رہا کہ میں نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ اخلاص کسے کہتے ہیں سمجھو؟ ہم لوگوں سے تو ذرا سا کوئی کام ہو جاتا ہے، سب سے پہلے اوپر آنے کی، نمایاں ہونے کی فکر میں رہتے ہیں، اور آج کل تو فوٹوگرافی کی بیماری بہت چل رہی ہے، اور یہ موسم میں تو حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ انہیں آ گیا اس کے ساتھ میں، انہیں آ گیا اس کے ساتھ میں، معلوم ہو جائے کہ میں بھی کیسوں کے ساتھ میں ہوں، نمایاں کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور شوق اس درجے بڑھ گیا کہ نہیں چاہنے والے لوگوں کی بھی فوٹویں کھینچ لیتے ہیں۔ میں کبھی کبھار جب میرا سامنے بس چلتا ہے تو بولتا ہوں، ارے بھائی اچھے خاصے بھلے چنگے بولتے چالتے چلتے پھرتے آدمی کو مردہ دیکھنے کی خواہش کیوں ہے؟ فوٹو کا تو یہی مطلب ہے نا، اب نہ وہ ہنس رہا، نہ بول رہا، نہ جا رہا، نہ آ رہا، جی تو اچھے خاصے چلتے پھرتے ہنستے بولتے آدمی کو یہ مردہ دیکھنے کی خواہش کیوں ہے؟ اس کے باوجود نہیں سنتے لوگ، اس واسطے کہ طبیعت پر چلتے ہیں، شریعت پر تھوڑا ہی چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بہت اعلان کیا کہ کون ہے، کوئی سامنے نہیں آیا، پریشان تھے کہ اس قدر بڑا کارنامہ اور کس نے کیا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر جس نے یہ سرنگ کھودی تھی اس نے اطلاع بھیجی سالار لشکر کو کہ وہ کس نے کیا ہے اپنے آپ کو بتانے کو تیار ہے، 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط یہ ہے کہ وہ اپنا نام نہیں بتائے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرا تذکرہ کر کے امیر المومنین سے انعام نہیں دلایا جائے گا۔ یہ 2 شرطیں اس نے لگائیں، اور کہا کہ تنہائی میں ملوں گا رات میں، شام میں۔ کہا کہ اچھا منظور ہے۔ چنانچہ وہ شخص گیا اور اس نے کہا کہ میں نے کیا ہے یہ کام، نام نہیں بتایا۔ اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے بعد میں وہ سالار لشکر دعا میں کہتا تھا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ اس سرنگ والے کے ساتھ میرا حشر فرما۔ اتنا بڑا کارنامہ آدمی انجام دے اور اپنے آپ کو اس قدر چھپائے رکھے، اس واسطے کہ یہ کام اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے،
یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر بچے کے اندرون میں آنی چاہیے۔ اگر ایسے مخلصین پیدا ہو جائیں، ایسے مخلصین تیار ہو جائیں اور ایسے مخلصین ہماری جامعات سے نکلیں تو انشاءاللہ العزیز مسلمانوں کی زبوں حالی کا علاج بہترین ہو سکتا ہے اور اس پستی سے اوپر اٹھا جا سکتا ہے اور اس انحطاط اور زوال پذیری سے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، مگر ان صفات کے ساتھ بھی ہونا چاہیے جس کا اس موقع پر مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا ہے۔ بہرحال جنہوں نے حصہ لیا بہت مبارکبادی کے لائق ہیں، بس اس کے ساتھ ساتھ ذرا اس چیز کا اضافہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس قسم کا انتظام کرنے والے لوگوں کے بھی حوصلوں کو بلند فرمائے اور جو بڑے مقاصد کے تحت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں اس میں انہیں بھرپور کامیابی نصیب کرے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا انتہائی بصیرت افروز خطاب ہم سماعت کر رہے تھے۔ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ قرآن کے پیام کو، قرآن پاک کے ان حفاظ کرام کو آج، اور ماشاءاللہ وہ نابینا ہیں مگر ان کی آواز، ان کی تلاوت سن کے جھوم گیا۔ یہ کمال ہے اللہ کے کلام کا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سینوں میں بھی قرآن اتار دیتا ہے، اور جن کی آنکھیں نہیں ہیں اور جن کی آنکھیں ہیں وہ قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور محرابوں کی زینت بنا دیتے ہیں۔ آج یہ جلسے کے جس عنوان پر رکھا گیا ہے، یہ عنوان بھی اہم تھا کہ قرآن کا پیام انسانیت کے نام، بشرطے کہ ہم انسان بن جائے تو۔ ابھی ہمارے مولانا نے بڑی اچھی بات کہی کہ بہت سے لوگ حافظ ہیں، بہت سے لوگ قرآن پاک کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ بھی رمضان ہی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن پڑھنا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہی اس کو سنانا ہے، اور سال بھر اگرچہ کہ وہ سینے میں رہتا ہے مگر اس کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کے اپنے عمل کو وہ دہرا کر اپنے حفظ کو مکمل کر کے تازہ رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ابھی ہمارے منور الزما صاحب نے بھی بڑے پیارے انداز میں آپ کو سمجھایا موجودہ حالات میں آپ کی اور ہماری کیا ضرورتیں ہیں، اب ہم کو کرنا کیا ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہ کوشش کرنا ہے کہ ہر معاملے میں ہم کامیاب ہوں گے بشرطے کہ ہمارے اندر یقین ہو، حوصلہ ہو اور اللہ پہ بھروسہ ہو، تو اللہ یقیناً ہمارے کاموں میں ہماری آسانیاں عطا فرمائے گا۔ میں اس موقع پر ہمارے جامعہ کے تمام اساتذہ کرام کا اور ہمارے خصوصاً ہمارے بھانجے جناب مفتی عظیم الدین صاحب کا، انصاری کا، اور یہاں کے جو بھی مدرسے کے اور ذمہ دار حضرات نے ہمارا جو بھی جس انداز سے بھی تعاون کیا ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہمارے منور الزما صاحب ماشاءاللہ وہ بھی آ کے آج ہماری محفل کو چار چاند لگا دیے۔ مولانا آ رہے تھے تو ہمارے کو خوشی تھی کہ مولانا کا خطاب بھی ہم کو سننا ہے اور کچھ ہمارے کو اپنے میں تبدیلیاں لانا ہے، لیکن ماشاءاللہ نوجوانوں کے لیے بہت اچھے مشورے آپ کے سامنے دیے گئے، اور اپنے حوصلوں کو بڑھانے کے لیے اپنی جستجو، اپنی محنت سے اپن کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں،
آپ نے ہمارے حفاظ کرام کو اور ان مدرسے کے طلباء میں وہ جوش و خروش پیدا کر دیا. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں ہمارے علماء کرام جو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، ہمارے بانعیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں، ہمارے مولانا اطہر صاحب ابو بدر رحمان اطہر صاحب بھی تشریف فرما ہے، مولانا غیاث احمد صاحب رشادی بھی ہے، زبیر صاحب مولانا زبیر صاحب بھی ہے، اور مولانا صبور صاحب. اگر بہت لمبی فہرست ہو جائے گی اگر بولنے لگوں تو میں سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنے وقت میں سے وہ کچھ دیر ہمارے مدرسے میں آ کر ہماری ہمتوں میں اور ہماری کوششوں کو سراہا ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے عزیز دوستو، ایک بات طے کر کے اٹھ لیجئے کہ آج یہ جو قرآن کا جو مسابقہ ہوا ہے، بہت مصیبت یہ ہے کہ مسابقہ بولے تو بھی ہمارے لوگ نہیں سمجھ رہے. اب مصیبت یہ ہو رہی ہے کہ ان کو بتانا پڑ رہا کہ بھائی مقابلہ ہوتا ہے، ان کی یادداشت کو دیکھا جاتا ہے، ان کے جتنے قرآن پاک ان کو یاد ہے اس میں سے مختلف جگہ سے انہیں سوال کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں بتانا پڑتا ہے. افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم لوگ دین سے بھی دور ہو گئے ہیں، اور اردو سے بھی بہت کم. ہمارے سوچ اردو میں بھی اتنی خاص نہیں ہے کہ بات یعنی کچھ الفاظ کو سمجھ سکیں یا الفاظ کو ہم اپنے لوگوں کو سمجھا سکیں. اس لیے آپ کو یہ بات ضرور ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ یہ حفاظ کرام کی یہ ہمت افزائی ہوتی ہے. ماشاءاللہ میں سنا کہ جتنے حفاظ آئے ہیں، جتنے حفاظ شریک ہوئے ہیں، ہمارے اشاعت العلوم مکل کنویں کی طرف سے، مولانا کی طرف سے، ہمارے مولانا حذیفہ صاحب کی طرف سے، ماشاءاللہ ان سب کو آنے جانے کا خرچ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر ان کو 1,000 روپے ماشاءاللہ ان کو دیے جاتے ہیں. پھر انعام اول بھی دے رہے ہیں، انعام دوم، انعام صوبہ وغیرہ بھی اس میں موجود ہے. تو میں مولانا کی یہ خدمت جو ہے اللہ اسے قبول فرمائے. آمین بولو. ہر جگہ بولنا پڑ رہا میرے کو، اپن لوگ گونگے بن گئے. اپن لوگ ایک شاعر جا کے پوچھے کہتے آپ خیریت سے؟ بولے تو بولے کہتے میں مر رہا ہوں تو سنے نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آ رہا، بیڈ پہ لیٹا ہوں. تو بولے کہتے اللہ فضل فرمائیں گا. بولے تو ایسے مرنے والے کو بھی لوگ ایسی کر رہے ہیں آج کل. ہم لوگوں کو بھی ذرا سمجھداری سے کام لینا. یاد رکھو یہ باتیں بولتے رہنا ہے. اپن خصوصاً آپ ہم عمل کریں گے نا تو عوام آسان ہو جائے گا، عوام کو ہم بول سکیں گے. آج ہم لوگوں میں سلام ختم ہو گیا، آج ہم لوگوں میں یہ دعا میں آمین کہنا ختم ہو رہا. ہم کچھ بھی بولے تو ایسے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ بات سمجھ میں نہیں آئی جیسا. میرے عزیز دوستو، آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات کا بھی میں مشکور ہوں. آپ تشریف لائے، اپنا وقت نکال کر تشریف لائے، اور یہ جو بھی پروگرام ہو رہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے. اور ہمارے والد ماجد مولانا حمید الدین عاقل حسانی علیہ رحمہ اور میرے برادرم مولانا رحیم الدین انصاری آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو بھی کامیاب ہو رہا ہے یقیناً اللہ اس کا صلہ انہیں دے رہا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ شکریہ. الحمدللہ جامعہ دارالعلوم حیدرآباد نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مسابقے کی دعوت پر لبیک کہا اور جامعہ کی صدا کو قبول کیا، اور تمام مساہمین مسابقہ اور خاص طور سے جامعہ سے آئے ہوئے وفد علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہر پلیٹ فارم سے یہی عرض کرتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم، اور میرے پیارے بھارت دیش کے جو علماء حضرات ہیں ان کی نظر مجھ پر، تو ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء کی صفوں میں مجھے بٹھاتا ہے، اور انہی کی دعاؤں سے پورے ہندوستان کیا ورلڈ کے الگ الگ جگہوں پر جا کر تقریر کرنے کا موقع مجھے ملتا ہے. میں 2007 سے پڑھانا شروع کیا،
लेकिन जब से उलमा हजरात की नज़र मुझ पर पड़ी है, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, मौलाना महमूद वदनी साहब, मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी साहब और आपके अब्बा हुजूर मौलाना गुलाम वस्तानवी साहब और मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, ये जितने मैंने नाम अर्ज़ किए हैं, ये लोग दुआ भी करते हैं और मुझे फ़ोन करके बाकायदा मुझे बुलाकर नसीहतें भी किए हैं, अप्रिशिएट भी किए हैं, एनकरेज भी किए हैं, मोटिवेट भी किए हैं माशाअल्लाह। वरना बहुत से इंग्लिश टीचर्स हैदराबाद में भी है, इंडिया में भी है और पूरी दुनिया में है, लेकिन मुनव्वर जमा को लोग बहुत सुनना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि उलमा हजरात का एक बहुत बड़ा तबका है हिंदुस्तान में, उनकी दुआओं के साथ में चलता हूँ माशाअल्लाह, और माओं की दुआओं के साथ में। वरना स्टेज पर जो तशरीफ़ फरमा उलमा हजरात इतने बड़े माशाअल्लाह, उनके सामने खड़े होकर दो लफ्ज़ में नहीं बोल सकता हूँ, तो शायद इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला भी मेरी मदद कर रहा है कि वो मेरे पीछे है, मेरे सामने नहीं है। सामने होते तो काश शायद मैं बात भी नहीं कर पाता। इतने बड़े बड़े उलमा हजरात यहाँ पर बैठे हैं। बहरहाल मेरे सामने जो मैं देखता हूँ इसमें बहुत से छोटे मासूम नादान तलबा भी हैं, तो मैं इंग्लिश के अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इस पर मेरे ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं, तो मैं कुछ 2-3 टॉपिक्स पे आपको मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। आप लोग बड़े गौर से सुने, इंशाअल्लाह आने वाले ज़माने में आपको बहुत खूब मदद मिलेगी इंशाअल्लाह। मेरे उस्ताद डॉक्टर रफ़ीक साहब हैं, जो शादान ग्रुप ऑफ मेडिकल कॉलेजेस के चीफ एडवाइज़र रहे थे। उससे कबल वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए 10-12 साल भी काम किए और हैदराबाद के बहुत से एनजीओज, बल्कि हैदराबाद के क्या पूरे इंडिया के एनजीओज में वो खूब ताउन करते हैं, मदद करते हैं, पैसों से नहीं, मोटिवेशन से। वो कोई दौलतमंद इंसान नहीं है। वो कोई इदारे को लेकर कभी स्पीच देते हैं तो मजमा ऐसा समझता है कि वो इदारा डॉक्टर रफ़ीक साहब का है, इतना गोद ले लेते हैं। और वो जब इदारा आबाद होता है तो फिर उस इदारे में बमुश्किल साल में एक दफ़ा जाते हैं, वो छोड़ देते हैं, फिर और एक इदारे को पकड़ते हैं और एक एनजीओ को पकड़ते हैं, उसको अपलिफ्ट करना, फिर दूसरा इदारे में जाना। बहरहाल मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब जो यहाँ ज़ेर तालीम कुछ छोटे छोटे भी हैं, कुछ आखिर साल के भी हैं, कुछ बहुत से ऐसे भी हैं जिनको सनद मिलने वाली है ये साल, जिनके शोल्डर्स पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। आप लोग फ्यूचर लीडर्स हैं, तो बड़ा मिशन, बड़ा विजन, बड़े चैलेंजेस आपके सामने आने वाले हैं, उसके लिए आपको तैयार होना है। और मैं एक डॉक्टर रफ़ीक साहब की बात बताकर फिर और एक अच्छी चीज़ आप लोग के इल्म में मैं ले आऊँगा इंशाअल्लाह। एक एनजीओ में डॉक्टर रफ़ीक साहब काम कर रहे थे, तो बड़ा बदनाम एनजीओ था, तो मैंने हिम्मत जुर्रत की कि डॉक्टर साहब ये एनजीओ बहुत बदनाम है, आप इसमें काम करोगे तो आपको बहुत बदनामगी मिलेगी। आप सारे एनजीओज में काम करें लेकिन इस एनजीओ में काम ना करें। बहुत गौर से सुने सब लोग, जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे पूरा यकीन है कि इससे ज़रूर सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो उस्ताद होते हैं। तो डॉक्टर रफ़ीक साहब ने कहा कि अगर कोई एक एनजीओ 99% फ्रॉड करता है, धोखा देता है, धोखा, फरेब, सब कुछ हो रहा है उसमें 99%, और 1% अच्छा काम हो रहा है और 1% से उम्मत को फायदा हो रहा है, तो ये डॉक्टर रफ़ीक उस 1% को 2% करने की कोशिश करेगा। मेरी उम्मत को मैं जीरो बनाने नहीं आया। कोई इदारा है या फिर कोई शख्सियत है, अगर 1% सही काम कर रहा है, उसको और मजीद बदनाम करके मैं जीरो नहीं करूंगा, उसको मैं मेहनत करके, अप्रिशिएट करके, मोटिवेट करके, पुश करके उसको मैं 2% करूंगा। तो ये लेसन हमने सब फॉलो करना है। हमने किसी को गिराना नहीं है, उसमें कितनी भी बुराइयां होंगी, हमने अच्छा ही करने की कोशिश करना है। हमने उसको सही राह पे ले आने के लिए दुआ करना, मोटिवेट करना, अप्रिशिएट करना। सबसे आसान अगर कोई काम इस दुनिया में है
تو وہ تنقید کرنا ہے, وہ کرٹیسائز کرنا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے اداروں میں بہت سا نقصان ہوا ہے. یہ اسلام کے جو دشمن ہیں اس کی فہرست میں آپ لکھیں گے تو یہودیوں کا نام لکھیں گے, نصرانیوں کا لکھیں گے, ہندوؤں کا لکھیں گے, یہ سب الگ چیز ہے. لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کر دیکھیں کہ آپ کو کس سے نقصان ہوا, تو آپ کے رشتہ داروں سے آپ کو نقصان بہت ہوا ہے, آپ کے محلے والوں سے آپ کا نقصان بہت ہوا ہے, آپ کے خاص دوستوں سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے, آپ کے بزنس پارٹنر سے آپ کو بہت نقصان ہوا ہے. کیوں؟ سب میں حسد ہے, سب میں جلن ہے. یہ دلیں صاف کرنا, اس کی میری بھرپور کوشش رہتی ہے. نیت, کسی کو بھی کامیاب ہونا ہے اس دنیا میں تو سب سے پہلے انٹینشن, نیت میں 100% پیورٹی ہونا چاہیے. ایک دم صاف نیت سے بندے کو کھڑے ہونا پڑے گا میدان میں. ذرا بھی کھوٹ دل میں نہیں ہونا چاہیے, 1% بھی میل نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہونے والا ہے. 100% اگر اس کا انٹینشن پیور ہے تو ضرور اللہ کی مدد آئے گی. اس دنیا کے کوئی بھی کونے میں بندہ کام کر رہا ہو, کتنے بھی حالت میں کام کر رہا ہو, اس کو چیلنجز ہیں, ہارڈشپس ہیں, آبسٹیکلز ہیں, بہت سے پرابلمز ہیں, ڈیفیکلٹیز ہیں, لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی. بھلے کچھ دیر ہو سکتا ہے لیکن مدد آنا لازم ہے. کب؟ جب انٹینشن ہمارا صاف ہو. اور دوسرا, طریقہ بہت صحیح ہونا چاہیے. انٹینشن صحیح ہے لیکن کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے. یعنی ہم پر ہمارے مینٹرز نہیں ہیں. اگر آپ کے پاس میں خوب علم ہے, آپ یہاں کے طالب علم ہیں, ہر سبجیکٹ میں 100 مارکس لیے آپ نے, اور سارے اساتذہ خوب تعریفیں کیے ہیں آپ کی, اب سند لے کر آپ نکلے ہو عوام میں کام کرنے کے لیے, اور آپ کے سر کے اوپر ایک مینٹر نہیں ہے, اگر آپ نے کسی کو استاد نہیں بنایا تو آپ ایک سپیڈ کار ہے اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے تو کار بہت تیز دوڑنے کی, اس سے تیز دنیا میں کوئی کار نہیں ہے. وہ سپیڈ سے آپ کام کرنے کا ہنر رکھتے ہیں لیکن بریک نہیں ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اسی لیے کسی کے سپرویژن میں, کسی کو اپنا استاد بنانا, اس کے سپرویژن میں, بھلے اس استاد سے زیادہ علم آپ کے پاس میں ہے لیکن وہ بزرگ ہے, وہ ایکسپیرینسڈ ہے, تو ایسے اساتذہ بنا کر ان کے مشوروں سے اگر ہم چلتے ہیں تو منزل آسانی سے ہمیں ملتی ہے. تو پہلے میں نے بتایا نیت, دوسرا طریقہ بالکل صحیح ہونا چاہیے, اور محنت صبح سے لے کر رات تک محنت کرنا ہے, یعنی تھکنا بالکل بھی نہیں ہے. اتنا کام کرنا کہ لوگ دیکھ کر دیکھنے والی آنکھیں تھک جائے لیکن بندہ نہیں تھکتا ہے. یہ کامنٹس آنا چاہیے لوگوں سے, اتنا کام کرو تب جا کر کامیابی ملتی ہے. آپ 4 گھنٹے کریں گے, 6 گھنٹے کریں گے تو کامیابی نہیں ملنے والی ہے. آپ نے پورا دن رات وہی مشن میں جڑے ہوئے رہنا ہے, پھر انشاءاللہ آپ کو منزل ملے گی. تو یہ طریقہ ہونا ہے, نیت صحیح ہونا ہے, محنت جم کے کرنا ہے, اور کسی کے سپرویژن میں کرنا ہے, مشورے لیتے ہوئے کرنا ہے, اکیلے نہیں کرنا ہے. ایسا اگر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تو بہت بڑے کام ہم لوگ کریں گے, بہت بڑے لیڈرز ابھریں گے ہمارے کمیونٹی سے انشاءاللہ. نیت پر میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. مولانا حذیفہ صاحب وستانوی, یہ آپ کا جگر ہے, یہ آپ کا مشن, یہ آپ کا ویژن ہے, جو مجھ جیسے معمولی انگلش ٹیچر کو لے کر علماء کے ساتھ صف اول میں مجھے بٹھاتے ہیں. یہ آپ کا دور اندیشی ہے, یہ آپ پرابلمز کو جانتے ہیں کیونکہ آپ میڈیکل کالجز چلاتے ہیں. میرے پاس میں ایک میڈیکل کالج کی لڑکی پڑھنے آئی ہے, 2nd ایئر کی, کوئی دوسرے اسٹیٹ سے یہاں اسٹیٹ میں آ کر حیدرآباد کے جو ہوٹل میں میرا ورکشاپ ہوتا ہے, وہ لڑکی بڑی پابند لڑکی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ سر, یہ جو مسلمان لڑکیاں میڈیکل کالج میں زیر تعلیم ہیں, ایک لڑکی کے 10 بوائے فرینڈز ہیں سر, منیمم کہہ رہی ہوں میں, روتے ہوئے کہہ رہی تھی, ایک لڑکی کے. اور وہ والدین بڑا خوش ہے کہ میری بچی ڈاکٹر بننے والی ہے. اپنے کمیونٹی کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ MBBS ڈاکٹر بن رہی ہے, ڈاکٹر بن رہا ہے, تو کوئی بڑا حاصل نہیں کیا آپ نے. لیکن ابھی ماشاءاللہ آپ کا میڈیکل کالج جو حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی دامت برکاتہم کے سپرویژن میں, لیڈرشپ میں ایک میڈیکل کالج چل رہا ہے. ابھی جا کر میں نے لیکچر دیا وہاں پر, فریش 1st ایئر کے اسٹوڈنٹس کو. 150 بچے بیٹھے ہوئے تھے, 75 بوائز 75 گرلز.
75 बॉयज के हेड्स को, आई काउंटेड द हेड्स, नॉट वंस, नॉट ट्वाइस, नॉट थ्राइस, 5 दफा मैंने उनके सर गिने, तो 75 में 48 बच्चों के सरों पर टोपी थी। कौन? मेडिकल स्टूडेंट्स हैं। और 75 गर्ल्स थी, सारे 75 गर्ल्स सर पर दुपट्टा ओढ़े हुए थे। शायद हिंदुस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज हो तो मुझे आप बताएं, कहीं हो तो मैं विजिट करके देखना चाहता हूं ऐसा माहौल। यह माहौल क्यों बन रहा है? इसीलिए बन रहा है कि एक आलिम दीन, और आलिम दीन के सीने में फिक्र वो लेकर चलते हैं तो फिर हम अच्छे डॉक्टर्स को भी हम पैदा कर सकते हैं। तो ये आपका विजन मिशन है जो मुझ जैसे मामूली टीचर को लेकर आप हिंदुस्तान में, यूनाइटेड किंगडम के 15 सिटीज में मैंने सारे दारुल उलूम में लेक्चर्स दिए हैं, इंग्लैंड में जाकर, वहां भी लोग बच्चों को लेकर परेशान हैं। सर आप 2 महीने के लिए आइए, हमारे बच्चों को लेक्चर्स की बड़ी सख्त जरूरत है। आप 5 दिन के लिए आइए, 2 महीने के लिए आइए, पूरे यूनाइटेड किंगडम में हम लेक्चर्स रखाना चाह रहे हैं। अफ्रीका में गए, वहां पेरेंट्स परेशान हैं। तो बहरहाल जहां जहां मैं गया, मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी के ऐसे फैंस देखे मैंने। 40 साल पहले हमारी मुलाकात हुई है। नीयत में मैं कह रहा हूं कि पहली दफा मौलाना गुलाम साहब बस्तानवी, पहले तो वो जुमे की खुतबे देने, बैल बंडी जो बोलते ना हैदराबाद में, बैल की गाड़ी जो होती है, उस पर बैठकर 50 या 80 किलोमीटर सफर करके जुमे की नमाज पढ़ा करते थे अक्कल कुआं के करीब के गांव में। तो वहां महसूस हुआ कि यहां इदारे बनना जरूरी है। तो वहां छोटा सा एक इदारे का ख्वाब आपने बुना। एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चों को लेकर आपने अपना कारवां शुरू किया। पढ़ाने के लिए क्लासरूम नहीं था, तो पैसों की जरूरत थी क्लासरूम्स के लिए। उस वक्त में 35 साल या 40 साल पहले 7 लाख रुपए की जरूरत थी। सुन रहे हैं आप सब लोग मुझे? कितने पैसों की जरूरत थी? 7 लाख, कुछ क्लासरूम्स बनाने के लिए। तो आपको कुछ नहीं पता था कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो सीधे जाम्बिया गए। कहां? अफ्रीका के जाम्बिया में। अब तो सोशल मीडिया का जमाना, लोगों से कांटेक्ट करना बहुत आसान है। उस वक्त में कुछ भी नहीं, जेब में 4 आने नहीं है हजरत के। जाम्बिया के एयरपोर्ट से बाहर निकलकर टैक्सी ड्राइवर को ये कहते हैं, ये वस्तानवी साहब ने नहीं सुनाया मुझे, जाम्बिया के एक बिजनेसमैन ने सुनाया मुझे कि हजरत से उनकी दोस्ती कैसी हुई है। टैक्सी ड्राइवर को आपने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, हिंदुस्तान से आया हूं और मदरसा कायम करना चाहता हूं, कुछ बिजनेसमैन जो भी यहां हैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूं, आपके जो भी पैसे हैं टैक्सी के मैं अदा कर दूंगा, आप मुझे कोई मस्जिद तक छोड़ दें। तो वो टैक्सी ड्राइवर ने हजरत को ले आकर मस्जिद में छोड़ा। तो मस्जिद में एक बंदा था, वो बंदे से जाकर मुसाफा किए, गले मिले, नमाज पढ़े और कहें कि इसके लिए मैं आया हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, टैक्सी ड्राइवर को आप पैसे दे दें तो कल मैं वापस करूंगा, कल इसी मस्जिद में आकर आपको पैसे वापस करूंगा। उन्होंने पैसे दिए। फिर एक बिजनेसमैन से मुलाकात की, तो वो बिजनेसमैन के सीने में फिक्र थी, लेकिन वो भी ताजा ताजा आया हुआ था बंदा, पैसे नहीं थे उनके पास भी। अब तो बहुत बड़े कामयाब बिजनेसमैन हुए वो। तो उन्होंने कहा यहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है मदद, मैं आपका वीजा बनवाऊंगा, साउथ अफ्रीका लेकर जाऊंगा। तो हजरत को साउथ अफ्रीका लेकर गए, लेकर एक घर में दावत रखी, 4-5 लोग थे सिर्फ। तो आपने कहा कि झाड़ के नीचे मैं पढ़ा रहा हूं, मुझे कुछ क्लासरूम्स की जरूरत है, 7 लाख का खर्चा है। बोला इतना थोड़ा पैसा, वो तो मैं एक ही दूंगा, आप यहां तक क्यों आए, वहीं से आप बोलते हम दे देते। तो 7 लाख कमरे में गए, लाए, 7 लाख दिए। अब वो 7 लाख लेकर जो दूसरा कलिमा आपकी जुबान से जो दूसरा स्टेटमेंट निकला, पता क्या है? उन्होंने कहा कि भारत की टिकट बना दीजिए, जिसके लिए आया वो मुझे मिल गया, मैं वापस जाना चाहता हूं। अगर हजरत की जगह मुनव्वर जना होता तो मैं सोचता ऐसे 100 ताजिर को मिलता तो 7 करोड़ में कर लेता, लेकिन जरूरत 7 लाख की थी तो 7 लाख लेकर वापस हो गए। नीयत में कितनी प्यूरिटी थी उस वक्त में
नीयत में कितनी प्यूरिटी थी। तो 7 लाख लिए आगे, और ये 7 नंबर का कमाल देखिए, 7,000 मसाजिद बनाए, उसके बाद 1,000 से ज्यादा मदारिस और अनकाउंटेबल मकातिब बनाए। तो उस वक्त की जो नीयत थी, कितनी जबरदस्त नीयत। इसलिए छोटे छोटे तलबा जो कल के लीडर्स बनने वाले हैं, आपके पास में कितना भी इल्म हो, इल्म के साथ में अगर इंटेंशन सही नहीं है और इस इंटेंशन में 100% प्योरिटी नहीं है, तो फिर अल्लाह की मदद नहीं आने वाली है। नीयत बहुत बड़ा रोल अदा करता है कामयाब होने के लिए। तो यहाँ के जितने भी तलबा हैं और कल के फ्यूचर लीडर्स बनने वाले हैं, आप सब लोग से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, आप लोग अपनी नीयत अच्छी बनाएं, इसमें ही हमारी कामयाबी है। एक मिसाल देता हूं, 22 साल का लड़का, वली रहमानी कोलकाता का, 22 साल का लड़का, 7 दिन में 7 करोड़। उसने दर्द बयान किया कि मैं 18 साल में मुझे ख्याल आया था, बल्कि 15 साल में ही मुझे ख्याल आया था, when I turned 18 I should have 18 orphans। जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो 18 यतीम बच्चों को गोद लूंगा। अब वो लड़का 300 गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है। 60,000 रुपए थे उसके पास में, कहीं से मदद नहीं आ रही थी। तो वो जो वीडियो वायरल हुई ना, उसने मुझे कहा कि सर ये वीडियो, इसकी स्क्रिप्ट मैंने 2 साल पहले लिखी थी सर। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, सही वक्त के लिए मैं इंतजार कर रहा था। गवर्नमेंट ने सारे बैंक को सीज कर दिया, वरना 25-50 करोड़ मिलते उस बच्चे को। और वो लड़का ये कह रहा है कि सर ये जो करोड़ों रुपए मुझे मिले हैं, 100 रुपए दिए हैं, रक्शे वाले दिए हैं, स्वीपर्स दिए हैं, ऑटो ड्राइवर्स दिए हैं। कम्युनिटी अभी भी जिंदा है। मुसलमानों के दिल में एक दफा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह अगर पढ़ लिया, उसके दिल में जज्बा होता है इस्लाम के लिए। उसको बस जगाने की जरूरत होती है। अच्छे इदारे बनना बेहद जरूरी है। उसके लिए सही इंटेंशन लेकर हमें जमीन पर उतरने की जरूरत है। 22 साल का लड़का, 7 दिन में 7 करोड़, और आए कैसे 100 रुपए। देने वाले कौन? बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। मदारिस को जो डोनेशंस देते हैं, अक्सर देखे कौन होते हैं? वो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। उसको कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर की हेल्प नहीं मिली। 100 रुपए उसने मांगा भी मुझे, 100 रुपए 10 लाख लोग अगर दे दे, मैं बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर 5 महीने के बाद फिर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आएगा। और 10 साल के बाद यहां से IPS, IAS, IRS, IFS ऑफिसर्स निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं तारीफ वली रहमानी की नहीं कर रहा हूं स्टेज से, मैं तारीफ वो ऑटो ड्राइवर्स की कर रहा हूं, वो रिक्शा पुलर्स की कर रहा हूं, वो स्वीपर्स की कर रहा हूं, वो गरीब लोगों की कर रहा हूं जो जिनके पास 100 रुपए खर्चने के लिए 100 दफा सोचेंगे, लेकिन उस वीडियो को देखकर ऐसे इमोशनल हुए और 100 रुपए इमीडिएट ट्रांसफर करने लगे। आज ऐसे हजारों इदारों के लिए भी मदद मिलने वाली है, इंशाअल्लाह मिलेगी। और हमने इदारे कायम करना है। वक्त मेरे पास नहीं है, वरना मैंने भारत का जो सैर किया है और जो प्रॉब्लम्स मैंने देखे हैं, ऐसे मुसीबत में यंगस्टर्स हैं लिविंग रिलेशंस के नाम पे। कोई आसाम की लड़की आकर बेंगलुरु में पढ़ रही है, लड़का लड़की एक कमरे में रहकर पढ़ रहा है, एक कमरे में एक पलंग पर रहते हुए। वालिदैन को नहीं पता है ये। अगर इसको मुनव्वर जना नहीं रोकेगा, उलमाए दीन नहीं रोकेंगे, NGOs नहीं रोकेंगे, तो वो कल मुनव्वर जना के बच्चे बच्चियां वही काम करेंगे, उलमाए दीन के बच्चे बच्चियां वही काम करेंगे। हमारी कौम के बच्चियां, आगे कौम के बच्चे 10 साल बाद लिविंग रिलेशंस में रहेंगे, कोई शादी वादी नहीं रहेंगी, बच्चे पैदा होंगे। जो उलमा हजरात बताते हैं ना बयानात में, आप US जाए, UK जाए, उनको बाप का नाम नहीं मालूम होता है, उनको वालिद के कुछ नहीं पता होता। वही हाल यहां होने वाला। अल्लाह हिफाजत फरमाए अगर हम नहीं जागते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्कूल में जो बच्चे होते हैं 8-8 घंटे जो बिताते हैं और 12 साल बिताते हैं, वो चलाने वाले कौन है? वो मिशनरी स्कूल्स हैं। तो ये वक्त मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने बताया था कि बेहतरीन इंसान वो है जो वक्त के तकाजों को समझते हुए उस पर काम करे। तो ये वक्त का सबसे बड़ा तकाजा क्या है कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और नौजवान बच्चों को सही डायरेक्शन में ले आना है। जिनके 8-8 घंटे 15 साल मिशनरी स्कूल्स में गुजरते हैं,
تو ہم علماء حضرات کے سپرویژن میں اچھے سکولز قائم کریں گے یا پھر علماء حضرات اچھے سکولز کالجز یونیورسٹیز قائم کریں گے. بہت گناہوں سے ہمارا بہت بڑا ینگسٹرز کا طبقہ انشاءاللہ بچے گا. پھر کبھی وقت ملے گا تو انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا، کیونکہ یہ تو مسابقہ کے لیے سب لوگ یہاں پر آئے ہیں. طلبہ جتنے بھی پارٹیسپیٹ کیے ہیں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص یہ تلنگانہ کا عظیم و شان بہترین ادارہ ہے یہ دارالعلوم حیدرآباد. ماشاءاللہ میں اس ادارے سے جڑے ہر بندے کو میں سلام کرتا ہوں. آپ نے یہ پروگرام کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے مولانا غلام صاحب وستانوی یہ 1990 میں سعودی عربیہ میں گئے تھے، یہ مسابقہ کا ایک پروگرام وہاں پر دیکھے اور واپس آئے پھر شروع کیے، تو ماشاءاللہ ہر 3 سال میں یہ آل انڈیا لیول پر کر رہے ہیں. اتنے ہزاروں لوگ جڑ رہے ہیں، نوجوان، بچے، عورتیں آ کر مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں سننے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے. ابھی آسام میں حضرت ہے، پوچھئے مولانا بدرالدین اجمل صاحب رو رو کر بیان کیے تھے آسام میں دارالعلوم باسکنڈی میں، جہاں شیخ الاسلام کا نام آتے ہی مولانا بدرالدین اجمل صاحب رو رہے تھے. وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ آ کر، وہ پیڑوں کو بھی میں نے دیکھا ابھی 2 دن قبل، وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اعتکاف 2 رمضان وہاں کیے. روتے ہوئے مولانا بدرالدین اجمل صاحب نے کہا کہ یہ شیخ الاسلام صاحب کی نظر نہ ہوتی تو آسام کے مسلمانوں کے سروں پر یہ ٹوپی نہ ہوتی. تو وہ لوگ کی قربانیاں وہ کہاں سے ہیں بھائی؟ انڈیا کے بالکل کونے میں جو سال میں 2-2 3-3 بار باڑھ آ کر آدھے آسام کے مسلمان بلکہ سب وہاں کے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں ہر سال. پھر چھوٹی جھوپڑی بنائی جاتی، پھر بے گھر ہو جاتے ہیں. تو وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، بہترین مدارس ہے ماشاءاللہ، زبردست کام وہاں بھی چل رہا ہے. تو یہ علماء کی فکر تھی. اب کا جو تقاضا ہے یہ نوجوان بچوں کو بچانا ہے. ڈرگز میں ایسے ملوث ہے. بہت جلد 1 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں. ایک لڑکا میرے پاس پڑھنے آیا، 10th میں 98%، 11th میں 97%، 12th میں 96%. اس کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا کبھی سیکنڈ نہیں آیا KG سے لے کر 12th تک، ہمیشہ کلاس میں فرسٹ، ہمیشہ فرسٹ. اور اس کو میں نے نیٹ کی ٹریننگ دلوائی ڈاکٹر بنانے کے لیے. کہاں؟ ہندوستان کا سب سے ٹاپ بہترین ادارہ وہ راجستھان میں کوٹھا ہے، جہاں پر ایلن انسٹیٹیوٹ ہے. یہ لوگ کنگز ہیں اس فیلڈ میں، اور وہاں میں نے اس کو داخلہ دلوایا. پورے خاندان کو پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر بننے والا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے ایک بچے کا ہاتھ تھاما جا کر، ایک سے دوستی کی اس نے، اور وہ اتنا ڈرگ ایڈکٹ تھا وہ بندہ، اور اس کو بھی ڈرگ ایڈکٹ بنا دیا. 40-40 50-50 سگریٹ پینے لگا لڑکا. وہ نیٹ میں مارکس کتنے آئے؟ 150 مارکس 720 میں. اسی لیے یہاں جتنے ذمہ داران ہیں، والدین ہیں، آپ اچھے ادارے میں بھی اگر ڈالتے ہو بچے کو لیکن اس کی صحبت صحیح نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ اس کی زندگی پوری برباد ہے. تو 10th کے بعد جو 11th 12th میں آپ کے بچے جو دوستی کرتے ہیں 3 4 5 سب سے نہیں کرتے، وہی 3 they can make your son and at the same time they can break your son. آپ کے بچے کو وہ آباد بھی کر سکتے ہیں، برباد بھی کر سکتے ہیں. اچھا اسکول، اچھے ٹیچرز، اچھے پیرنٹس، تینوں بھی اچھے ہیں، لیکن جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اچھے نہیں ہے تو یہ تینوں کی ہار ہو جائے گی. کن کن کی؟ ٹیچرز کی ہار ہو جائے گی، ادارے کی ہار ہو جائے گی، پیرنٹس کی ہار ہو جائے گی، اور جس مسجد میں وہ نماز پڑھتا ہے اس مسجد کے خطیب، علماء دین کی ہار ہو جائے گی، صرف صحبت غلط رہنے کی وجہ سے. تو یہ والدین کا بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو اللہ نے 2 آنکھ دیے، ایک آنکھ سے خوب محبت کرے، ایک آنکھ بالکل نظر رکھے. جیسے گورنمنٹ اپوزیشن پر نظر رکھتی ہے، ایک آنکھ سے ویسی نظر رکھے تو آپ اپنے بچے کی جوانی کو، اس کے مستقبل کو، اس کے کریئر کو بچا سکتے ہیں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين.
قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام اور تلنگانہ آندھرا پردیش کے مدارس سے 10ویں ریاستی مسابقۃ القرآن الکریم میں شرکت کرنے والے نونہالہ میں ملت، اسٹیج پر جلوہ افروز علماء اور معزز حضرات، اس وقت ہم 10ویں ریاستی مسابقے کی مناسبت سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. تقریباً 10 دنوں میں یہ 8واں مسابقہ ہے. ہمارے مسابقۃ القرآن الکریم کے اسفار کا آغاز جھارکھنڈ اور اڑیسہ سے ہوا. پہلی تاریخ کو 10واں پہلا ریاستی مسابقہ اڑیسہ اور جھارکھنڈ کے مدارس کے طلباء کے درمیان ہوا. اس کے بعد دہلی، ہریانہ، پنجاب اور ہماچل، ان 4 ریاستوں کا میوات میں ہوا. اس کے بعد تیسرا کشمیر میں ہوا، سری نگر میں. اس کے بعد چوتھا پروگرام راجستھان میں ہوا، بھوپال میں ہوا. اس کے علاوہ کشن گنج میں ہوا. تو اس طرح سے ان تمام کے تمام مسابقات میں مشترکہ جو چیز سامنے آئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدارس امت، کیونکہ ہم نے اپنی اس قرآنی تحریک کو ملت اسلامیہ میں کتاب اللہ اور تعلیم سے وابستگی کے کو بنیاد بنایا کہ امت کو ایک تو اللہ کی کتاب سے جوڑا جائے، اور دوسرا اس وقت کی ایک اہم ترین ضرورت جس سے مسلمان معاشرہ پچھلی کئی صدیوں سے پیچھے رہ رہا ہے، جس کو تعلیم کہا جاتا ہے، ان دونوں کے سلسلے میں ہندوستان بھر میں جہاں بھی جائیں تو ہم نے یہ کوشش کی کہ وہاں پر اس سلسلے میں معلومات فراہم کی جائے کہ مدارس کن صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ان کو کیا مسائل درپیش ہے. مسلمان تعلیمی میدان میں کون سی ریاست میں کہاں کھڑے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے. تو ایک بات تو مدارس کے سلسلے میں یہ سامنے آئی کہ مدارس کو جو مسائل درپیش ہیں، ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں کورونا کے بعد طلباء کی تعداد کم ہو گئی. دوسرا چیلنج ہمارے مدارس میں یہ ہے کہ طلباء چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول میں ہو، چاہے معاشرے میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، سارے یہ موبائل کی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں. اور موبائل ایڈکشن، یا یوں کہیے کہ موبائل کی لت اور اس کا نشہ، یہ ہمارے نوجوانوں کو بلکہ ہمارے بچوں اور بوڑھوں کو بھی ہلاکت کی طرف لے جا رہا ہے. تربیت جو پہلے سے ہماری کمزور تھی، تربیت کے میدان میں ہم مزید کمزور ہوئے، اور تعلیمی اعتبار سے بھی ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. جبکہ اس ملک میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں. جتنے مسلمان اس ملک میں ہیں، پوری عرب ریاستوں میں مل کر اتنے مسلمان نہیں ہیں.
इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद गवर्नमेंट कहती है 14%, 14.5%। 140 करोड़ का अगर आप 14.5% भी निकालते हैं तो कितना होता है? तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा होता है। और दूसरे लोगों का कहना है कि मुसलमान 14% नहीं बल्कि 20% से ज्यादा है। तो अगर हम 20% मुसलमान पकड़ते हैं तो इस सूरत में इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद 28 करोड़ से ज्यादा हो जाती है। अब 28 करोड़ पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मुसलमानों का मुल्क है, वो कौन सा है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में मुसलमान कितने हैं? 23 करोड़। और हिंदुस्तान में कितने हैं? 28 करोड़। तो जितने मुसलमान वहां नहीं, उससे ज्यादा मुसलमान यहां है। हमारे एक दोस्त हैं, तुर्की से ताल्लुक रखते हैं, और जनाब यल्दिरम जो वहां पर वजीर आजम थे, उनके फर्स्ट एडवाइजर, पहले मुस्तशार यानी उनके मजलिस इस्तिशारी के सबसे बुनियादी रुकन है उमर फारूक तुर्कमास। तो उनके सामने जब मुसलमानों के हिंदुस्तान के हालात का तस्करा हुआ तो उन्होंने अजीब बात कही। उन्होंने कहा, वो चूंकि माशाल्लाह अरबी बड़ी अच्छी जानते हैं तो मैं उनसे अरबी में बात करता हूं हमेशा। तो उन्होंने मुझे कहा, अंतुम तक़ूलून अल मुस्लिमून फिल अक़लिय्य फिल हिंद वल्लाहि बाद अक्सर मिन 200 मिलियन हल हाज़िही लक़लिय्य, कि किसी मुल्क में मुसलमान अगर 200 मिलियन से ज्यादा है तो क्या इतनी बड़ी तादाद को अक़लियत कहा जा सकता है? कहा, मैं तो मुसलमान हिंदुस्तान में अक़लियत है ये समझने के लिए तैयार नहीं। कहा, तुम अपने आप को अक़लियत में कहकर एहसास कमतरी में मुबतला कर रहे हो। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान है तो ये अक़लियत में नहीं, ये अक्सरियत में। मैंने कहा कि बात तो आपकी सही है। कहा कि कैसे सही है? मैंने कहा, कुरान भी कहता है, वलौ हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम वलम तुगनी अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत वअन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, कि बदर में हजरत सहाबा कितने थे? 313। हुनैन में सहाबा की तादाद कितनी थी? 10 से 12 हजार बयान की जाती है, उससे ज्यादा, कम अज कम 12 हजार सहाबा थे। बदर में क्या हुआ नतीजा? दुश्मन 1000, मुसलमान 300। दुश्मन हर किस्म के हथियार से लैस, मुसलमानों के पास लड़ने के लिए तलवार तक नहीं, 2 घोड़े थे सिर्फ। कोई असबाब जाहिरिया नहीं थे दुनिया के। और कुरान करीम ने उसको यौमुल फुरकान से ताबीर किया। बगैर असबाब के थे, मगर उनके पास कुव्वत इमामी थी, उनके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन 313 को लेकर निकले थे वो 313 नहीं थे, वो इंतहाई मजबूत जमात थी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में पूछा कि भाई तुम्हारी क्या राय है? तो पहले मुहाजिरीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि नुक़ातिलु दूनक, हम आपके इर्द गिर्द लड़ेंगे, अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे परवानावार, हम कोई परवाह नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरी मर्तबा फिर मुहाजिर खड़े हुए। फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा समझ गए, एक अंसारी सहाबी। तो वह अंसारी सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब के लिए खड़े और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु ला नक़ूलु लकुम कमा क़ाल बनु इस्राईल लिमूसा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हुना क़ाइदून बल नहनु नक़ूल। उन्होंने क्या कहा कि हम आपको बनी इसराइल की तरह जवाब नहीं देंगे कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो फलस्तीन को आजाद करने के लिए, हम तो यहां बैठे बैठे तमाशाई बनकर देखते रहें। कहा नहीं, खुदा पाक की कसम, हम आपके कदम ब कदम रहेंगे। अगर आप हमें कहें कि समंदर में कूद पड़ो तो हम बगैर सोचे समंदर में कूद पड़ेंगे। अगर आप हमें कहें कि आग में छलांग लगा दो तो हम ये नहीं सोचेंगे कि हम जल जाएंगे, मर जाएंगे, हम बगैर सोचे समझे उसमें कूद पड़ेंगे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یقین ہو گیا کہ اس جماعت کے ساتھ میں کبھی شکست نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر نکلے، اسباب دنیا بیوقوف کہہ رہی تھی، جیسے آج بھی ایک جماعت کو دنیا بیوقوف کہہ رہی ہے، کہا کہ نہتے کچھ نہیں، ایسا کیا کہ انہوں نے، مگر ہوا کیا نتیجہ؟ وہ 3 گنا سے زیادہ تھے۔ 313 کو اگر ملٹی پائی بھی کریں ہم تو 313 کے کتنے ہوتے ہیں؟ 939 ہوتے ہیں، لیکن وہ 1000 سے زیادہ تھے۔ روزانہ کئی اونٹ ذبح کر کر کھاتے تھے، ان کا مضبوط کھانا، ہتھیار، سب کچھ، مگر ہوا کیا؟ شکست سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم دوسری کا بیان کرتا ہے کہ یہاں پر حضرات صحابہ کو یقین اسباب کی کمی کی وجہ سے اللہ کی ذات پر تھا، اور ان کو یقین تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مورل بہت مضبوط تھا، وہ ذہنی اعتبار سے بھی تیار تھے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب انسان ذہنی اعتبار سے کسی چیز کے مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ ظاہری اعتبار سے کتنا ہی کمزور ہو اسے کامیابی ضرور ملتی ہے۔ دوسری طرف حنین میں کیا ہوا؟ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر، تو حضرات صحابہ کے دل میں تھوڑی سی ایک بات آئی۔ کیا آئی؟ کہ آج تو ہم 12,000 ہیں، جب ہم 313 ہو کر نہیں شکست کھاتے تھے تو 12,000 کے بعد تو شکست کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے کہا اچھا تمہاری نظر مجھ سے ہٹی اور تمہارے ظاہری اسباب پر گری۔ ہوا کیا کہ صحابہ آگے نکلے اور بنو ثقیف اور طائف وغیرہ کے چند قبائل تھے، وہ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے، انہوں نے اچانک حملہ کیا اور اس حملے کی تاک نہ لا کر تھوڑی دیر کے لیے صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ قرآن کریم نے اس کو مینشن کیا، اسے بیان کیا، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، اور حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں عجب میں مبتلا کیا، تمہیں یہ ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوتا، تمہاری کثرت تمہیں کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے جائے گی، بلکہ تمہارا اللہ پر یقین اور ایمان اور تمہارا اتباع رسول یہی تمہیں کامیابی دلائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز تمہیں کامیابی کی طرف نہیں لے جا سکتی ہے۔ احد میں جو تھوڑی دیر کے لیے شکست ہوئی، اس شکست کی وجہ بھی قرآن نے کیا بیان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں غلطی سے اجتہاد سے غلطی ہوئی، تو اجتہاد سے ہونے والی غلطی پر اگر شکست ہو کر 70 صحابہ شہید ہو سکتے ہیں، تو آج امت جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سنتوں کو نہیں بلکہ اسلام کے فرائض، واجبات اور اسلام تک کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو ہم کہاں پر کھڑے ہوئے؟ اور پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آئی۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جب فضا و بکر پیدا ہوتی ہے، جب یقین اور ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یقین اور ایمان کو مضبوط کرنے ہی کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا، 313 کو بھی یقین تھا، حضور نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگی، پوری رات دعا کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، اے اللہ میں جن 313 جہادوں کو لے کر میدان میں آیا ہوں، اگر آپ یہ ختم ہو گئے تو یاد رکھ روئے زمین پر تیری ہرگز عبادت نہیں کی جائے گی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھام لیے اور کہا قد انجز اللہ وعدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائے نہیں، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اب تو ضرور ہمیں کامیابی ملنے والی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ مسلمان کی نظر یہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ مسلمان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ کتاب اللہ پر ہونی چاہیے۔ مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ کہ انہونے کو ہونی کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔
کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، فعال لما یرید، وہ ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب دے کر قرآن کریم کی آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کتنی عجیب بات بیان فرماتے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو، اس پر معرف باللام ہے، اس وجہ سے قرآن سے مراد ہے تبیانا لکل شیء، جو ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ اب یہ تبیانا لکل شیء سورۃ النحل کی آیت ہے۔ ہمارے مفسرین کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہر چیز کے بارے میں؟ کہ ہر چیز انسان کی روحانی، انسان کی عقلی، انسان کی علمی اور انسان کی اقتصادی، انسان کی سیاسی، انسان کی انفرادی، انسان کی اجتماعی، جس قسم کی بھی انسان کے مسائل اور ضرورتیں ہو سکتی ہے، ان تمام کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا حل اللہ کی کتاب نے بیان کیا۔ اور آج مسلمان اس کا حل کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ مسلمان اس کا حل یہ مغربی کلچر میں تلاش کر رہا ہے۔ مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اگر آج دنیا کے ساتھ میں آنکھ میں آنکھ ملا کر یا ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نہیں چلے گا تو وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں، مسلمان کی ترقی کے لیے اس کو سب سے پہلے کتاب اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر وہ دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے کسی مفکر نے کہا ہے کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں دنیا میں کبھی مسلمان نہیں رہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنی دولت ہے، اس سے پہلے دنیا میں کبھی مسلمانوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس جتنے اسکالر ہے، اس سے پہلے کبھی اتنے اسکالر نہیں رہے۔ اس وقت مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی جو مسلمانوں نے خرید کر رکھی ہے، غیروں سے ہی صحیح، جتنی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ سب کچھ ہے، اگر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے تو وہ ہے ایمان کی کمزوری۔ ایمان کمزور ہو گیا، قرآن سے وابستگی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے وابستگی نہیں رہی، جس کی وجہ سے وفا ان کا وفا السیل، امت کی صورتحال کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ تمہاری نظریں ہم سے ہٹی اور دنیا کے اسباب پر پڑی، تم نے اپنی کرسیوں کو بچانا، تم نے اپنی دولت کو بچانا، تم نے اپنا دنیا کو بچانا، اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لیا، تو جاؤ ہم نے بھی تمہیں دنیا کے لوگوں کے حوالے کر دیا، کھاؤ کھل کرو تم، کبھی امریکہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی یورپ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی برطانیہ کے سامنے سجدہ کرو، کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، ایسے ہی تمہاری زندگی ذلت کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ اس لیے یہ مسابقے کی جو تحریک ہے، اس تحریک کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ قرآن کریم اقرأ القرآن کما انزل، قرآن کو ایسا پڑھو جیسا کہ وہ نازل کیا گیا۔ میں نے حدیث پڑھی، حدیث صحیح ہے، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کریم کو بنا سنا کر اچھے سے اس کے اصول اور دائرے میں رہ کر نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ کیا مطلب؟ یتغن بالقرآن کی تفسیر علماء نے مختلف انداز میں کہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ نخرے کرے، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کو دوسرے کلام سے ممتاز کر کر اس کے مخارج، اس کے حروف، اس کے صفات کی مکمل ادائیگی کے ساتھ اچھے لب و لہجے کے اندر میں قرآن کو پڑھا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو ایسا سما بن جاتا تھا۔ حضرات صحابہ میں بھی ایسے قرآن پڑھنے والے ہوتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست انصاری صحابی تھے، زمانے جاہلیت میں سردار تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا قرآن پڑھتے تھے، وہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ قرآن کی تلاوت رات تہجد میں اٹھ کر، سفر میں تھے، مدینہ سے باہر تھے، ان کے ساتھ ان کا گھوڑا تھا اور ان کا بچہ سو رہا تھا، تو قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک دیکھا کہ گھوڑا بدکنے لگا۔ یہ قرآن پڑھتے رہے، ان کو قرآن پڑھنے میں بڑا لطف آ رہا تھا، کیونکہ وہ عرب تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ آج تو ہمارے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے، تو
اب وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال مجبور ہو کر انہوں نے قرآن کہیں گوڑا اس بچے کو روند نہ ڈالا، اس لیے انہوں نے قرآن ختم کیا. صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایسا حادثہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اسید بن حضیر، تم اتنا بہترین قرآن پڑھ رہے تھے کہ آسمان سے فرشتے اتر کر تمہارا قرآن سن رہے تھے، جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ گھوڑا میں دیکھ رہا تھا، اسے نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ دیکھ رہا تھا. ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ فرشتے ان کے قرآن کو سننے کے لیے زمین پر اتر آتے تھے. حضرت عمر بن کعب سے اللہ کے رسول قرآن سنتے تھے، اس لیے کہتے ہیں قرآن پڑھنا عبادت اور قرآن کو سننا عبادت. حضور خود سنتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر یہ طرح آ رہی ہے، تم پڑھ کر سناؤ مجھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پر تو قرآن نازل ہوا، میں آپ کو کیسے پڑھ کر سنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ میں تم سے قرآن سنوں. تو ابی بن کعب فرماتے حل سمانی ربی، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو کہا ہے کہ ابی سے سنو؟ کہا ہاں تمہارا نام لیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اتنے خوش ہوئے وہ رونے لگے. کہا اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میرا رب عرش سے اوپر میرے لیے نام لے کر میرے حبیب سے کہتا ہے کہ ابی سے قرآن کو سنو. ایسا قرآن پڑھتے تھے حضرات. صحابہ کے بعد ان کے جو تلامذہ وہ بھی ایسا قرآن پڑھتے ہیں. حضرت علقمہ نخعی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں اتنا بہترین قرآن پڑھتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مجلس میں بلا کر ان کا قرآن سنتے تھے اور کہتے تھے کہ واللہ خدا پاک کی قسم اگر تم حضور کے زمانے میں ہوتے تو حضور تمہارا قرآن ضرور سنتے تھے. ایسا قرآن پڑھتے تھے، اتنا بہترین قرآن کریم. تو یہ اس امت کی رعایت رہی، اس امت نے قرآن کے ساتھ واضحانہ تعلق رکھا. تو اس لیے ہمیں قرآن کے ساتھ اپنے معاشرے کو جوڑنے کی ضرورت ہے. دوسری جو چیز اس وقت امت کو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے تعلیم. اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن اور تعلیم یہ دو پر ہے. اگر امت نے اپنے ان دو پروں کو زندہ کر دیا تو یہ خود بخود دنیا کے اندر میں ترقی کرنا اڑنا شروع کر دے گی. تو تعلیم کے ساتھ وابستگی بھی ضرورت ہے. تعلیم دو طرح کی ہے، ایک ہے دین کی تعلیم اور دوسری دنیا کی تعلیم. اب اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے لوگ بحث کرتے رہتے ہیں، اس بحث میں نہیں جانا ہے ہمیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اسلام دین کامل ہے اور اس دین کامل میں انسان کو سکھایا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ. ایک جیسی تعبیر، ایک جیسے الفاظ کو استعمال کیا. یہ اللہ رب العزت نے یہ پیغام دیا کہ انسان کو دنیا میں بھی قدم قدم پر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اس کے لیے ہمیں دین اور دنیا کو ہم الگ کر نہیں کر سکتے. یہ دین اور دنیا میں جو تفریق ہے، دینی اور دنیاوی تعلیم، یہ مسلمانوں نے نہیں کی. یہ دین اور دنیا میں تفریق کرنے والے انگریز ہیں. اس لیے کہ 16ویں صدی عیسوی میں آج سے 500 سال پہلے ان کے یہاں پر جب صنعتی انقلاب، مشینی انقلاب ان کے یہاں پر آیا، اس کے بعد ان کے یہاں پر مذہبی لوگوں میں اور تعلیم یافتہ لوگوں میں کلیشز شروع ہوئے، جھگڑے شروع ہوئے. اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس کا حل یہ پیش کیا کہ مارٹن لوتھر نے کہ کام کرو، دین کو صرف عبادت تک محدود کر دو کنیسہ میں، ورنہ حکومت کے لیے دین کی ضرورت نہیں، تعلیم کے لیے دین کی ضرورت نہیں، فیکٹری کے لیے دین کی ضرورت نہیں. تو انہوں نے دین اور دنیا کی یہ تفریق انگریزوں نے کیوں کی؟ وہ ان کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ان کے پاس اللہ کی شریعت تحریف شدہ تھی، ان کے پاس صحیح شریعت نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاس مسائل کا صحیح حل نہیں تھا. مگر میرے اور آپ کے پاس جو کتاب ہے وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ محفوظ ہے، اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. مجھے اور آپ کو دین اور دنیا کی تفریق کی اجازت اسلام کبھی نہیں دے سکتا ہے. ہم تو دنیا کا
کا काम भी इबादत बनाकर करेंगे। हम कमाएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे ये हलाल है या हराम। हम तालीम हासिल करेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो नजरियात हमें पढ़ाए जा रहे हैं क्या ये नजरियात सही है या गलत है। एक मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि डार्विन की थ्योरी गलत है, फ्राइड की थ्योरी फ्रॉड और गलत है। और जितने भी साइंसदान गुजरे, मुसलमान को मरहूब होने की क्या जरूरत है। मुसलमान का सबसे बड़ा मर्द उसकी मरहूबियत है। क्यों मुसलमान मरहूब हो? जिसके पास अल्लाह की किताब हो और वो किसी और से मरहूब हो, कोई जरूरत नहीं हमें मरहूब होने की। लिहाजा इस बिना पर हमें अपने तालीमी निजाम को दुरुस्त करने की जरूरत है। हम हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शेख इस्लाम फकीहुल असर हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने अपने एक बयान के स्कूल के फंक्शन में आपने कहा कि दीन और दुनिया की तफरीक अंग्रेजों ने की। इसकी पूरी तारीख है जिसको हमारे तालीम याफ्ता तबके को पढ़ना चाहिए। एक बड़े स्कॉलर गुजरे हैं पड़ोसी मुल्क के, उन्होंने एक किताब लिखी है सर सैयद और हादी का नजरिया फितरत। उसमें उन्होंने पूरी तारीख लिखी है कि अंग्रेजों ने किस तरह से स्कूल हिंदुस्तान में कायम किए, अंग्रेजों ने किस तरह से यूनिवर्सिटियां कायम की और उम्मत को किस तरह से दीन से दूर करने के लिए इसको इस्तेमाल किया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ये दुश्मनान दीन, कुरान ने कहा वत्तकफीरुम मिनल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ्फारा, कि मुसलमानों को दीन से दूर करना ये इनकी जिंदगी के मकासद में से है। तो अभी अफगानिस्तान के अंदर अभी अभी जंग खत्म हुई, आप जानते हैं हम सब, वहां पर मुसलमानों को सिर्फ दीन से दूर करने के लिए 5000 एनजीओ को अफगानिस्तान में उतारा गया था। इतने छोटे से अफगानिस्तान में वो एनजीओ क्या काम करते थे? वो औरतों को आजादी की तालीम देते थे, वो बच्चों को इस तरह की हरकतें वो करते थे कि उस मुआशरे को दीन से काट दिया जाए। तो ये पूरी तारीख, इसलिए मुसलमान इस मसले को, तो शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना तकी साहब फरमाते हैं कि हमारे वालिद साहब कहा करते थे कि दारुल देवबंद जो है वो एक मखसूस हालात में कायम हुआ, नदवतुल उलमा भी मखसूस हालत में कायम हुआ, अलीगढ़ ये भी मखसूस हालात में कायम हुए। ये उस वक्त कायम हुए जब मुसलमान मगलूबियत की दौर से गुजर रहे थे। दारुल देवबंद उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। क्यों? इसलिए कि दीन का बचाना और अपनी नस्लों में दीन को महफूज रखना और इस्लाम के तशख़्ख़ुस का बका, ये उस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत थी। अगर उस वक्त दारुल देवबंद को इस तरह से कायम न किया जाता तो मैं और आप आज मुसलमान की शक्ल में इस दुनिया में नहीं होते। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैहि को और उनके रुफ़क़ा को कि उन्होंने इतनी बेहतरीन फिक्र कायम की कि दुनिया की इस 200 साल में अगर सबसे कामयाब कोई तहरीक है जिस तहरीक ने पूरी दुनिया पर इस्लाम का सही नजरिया पेश किया तो वो तहरीक देवबंद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ना गुलू है ना इफरात और तफरीद है। फिर उसके बाद आपने बड़ी अजीब बात कही, कहा कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त हमारे वालिद साहब ने सारे वज़रा के सामने, उलमा के सामने एक तकरीर की और उस तकरीर में कहा कि यहां पर जो तालीमी निज़ाम बनाया जाए वो देवबंद का निज़ाम जरूरत नहीं है, वो अलीगढ़ के निज़ाम की जरूरत नहीं है, वो नदवा के निज़ाम की जरूरत नहीं है। तो फिर लोगों ने ताज्जुब से पूछा कैसे निज़ाम की जरूरत है? कहा ऐसे निज़ाम तालीम की जरूरत है जिस निज़ाम तालीम में हर चीज को जो इल्हाद का रंग दिया है उसे रब्बानियत का रंग दे दिया जाए। साइंस पढ़ाई जाए तो इस्लामी नुक्ता नजर से, ज्योग्राफिया पढ़ाया जाए तो इस्लामी नुक्ता नजर से, तारीख पढ़ाई जाए इस्लामी नुक्ता नजर से, हर चीज इस्लामी नुक्ता नजर से पढ़ाई जाए। कहा इस तरह का निजाम यहां पर कायम करने की जरूरत है। फिर आप फरमाते हैं मगर अफसोस कि हमारे वालिद साहब की किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद आपने कहा ठीक है हुकूमतों ने काम नहीं किया, मगर ये जिम्मेदारी अब उलमा के जिम्मे है कि उलमा अपने दीनी इदारों के साथ असरी तालीम दीनी माहौल में देने के लिए अपने ही निगरानी के अंदर में असरी इदारों को कायम करें। जब तक कि उलमा इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे कल क़यामत के दिन उनको अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। इसलिए कि
یہ ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ابتداء کا شکار ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ہمارے ادارے نہیں ہے تو وہ ان کے ہاں پر پڑھنے جا رہی ہے، اس کو ماحول اچھا نہیں مل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اب انسان ابن البیہ، انسان ماحول کا پروردہ ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ انہیں کی جیسی ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اپنے تعلیمی اداروں کو مضبوط، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے جھارکھنڈ میں پوچھا کہ یہاں مسلمان کتنے ہیں، بتاؤ کہ وہاں مسلمان 60 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو میں نے دوسرا سوال کیا مسلمانوں کی کوئی یونیورسٹی ہے؟ کہا مولانا یونیورسٹی کی تو بہت دور کی بات، 60 لاکھ مسلمان ہے، کوئی ایک سینئر کالج بھی نہیں ہے، 60 لاکھ مسلمان ہیں اور ایک سینئر کالج، کہا ایک ڈھنگ کا اسکول بھی نہیں یہاں پر۔ افسوس ہوا، ہم نے رات میں سارے وہاں کے تاجروں کو اور تعلیم یافتہ لوگوں کو جمع کیا، ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ ایسا نہیں چلے گا، اگر اسی غفلت کے ساتھ آپ سوتے رہے تو آپ اگلے 25-50 سال کے بعد ہمارے بچے اور آپ کے بچے اسلام پر باقی نہیں رہیں گے۔ لہذا اس بنا پر اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ نہیں مولانا صحیح بات ہے، صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے، امانتداری اور دیانتداری کی ضرورت ہے، آپ ہم کو 2 مہینے کا وقت دو، ہم سب لوگ جمع کریں گے اور پھر آپ یہاں پر سب کے ساتھ میں آئیے۔ ہم نے تحریک مسابقے کے ساتھ سر کو اسی لیے ساتھ میں لیا ہے تاکہ تعلیم اور قرآن ان دونوں کے ساتھ امت کو جوڑا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ امت جیسا کسان نے بھی کہا کہ امت زندہ ہے، ان کو یہ پیسے بھی دینے کے لیے تیار ہے، مگر انہیں بھروسے والے افراد چاہیے، انہیں صحیح کام کرنے کا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں 2 چیزیں کامیابی کے لیے ضروری ہے، ایک نیت کا صحیح ہونا اور دوسرے طریقے کا صحیح ہونا۔ نیت اور طریقہ 2 چیز صحیح ہے، خدا پاک کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں کہتا ہوں کہ کامیابی ملنا ہی ہے۔ اور مسلمان دنیا کی دوسری قومیں اگر 50-100 سال میں ترقی کرتی ہے، مسلمان 5 سے 10 سال میں ترقی کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کی نیت صحیح ہوگی، اس کا طریقہ صحیح ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جہاں اللہ کی مدد ہو وہاں پر کامیابی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پر ناکامی ہو۔ لہذا اس بنا پر بہت سیریس مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی کے ساتھ ہر جگہ پر مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب نے آج سے 30 سال پہلے جب کام شروع کیا قاری صدیق صاحب بانٹی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر، تو میں ہر جگہ پر یہ بات کہہ کر اپنی بات اس لیے ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو۔ قاری صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کالج شروع کرو، تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ جینے نہیں دیں گے، فتوے جاری کر دیں گے۔ تو قاری صاحب نے کہا دیکھو آج سے 30 سال 32 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت 10-12 سال کا تھا، کہا دیکھو اکا دکا میرے سامنے ایسے والدین آئے ہیں، انہوں نے یہ شکایت کی ہے کہ مسلمانوں کی دین ادارے تعلیمی اداروں نہیں ہے، ہماری بچیاں غیروں کے تعلیمی ادارے میں گئی اور وہ کسی نے سکھ کے ساتھ شادی کر لی، اس وقت 30 سال پہلے۔ کہا مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اپنے تعلیمی ادارے قائم نہیں کیے تو ہمارے بچے اور بچیاں جو غیروں کے اداروں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یہ سب ارتداد کا شکار ہوں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ کو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ کہا ان کو ارتداد سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ہمارے دینی ماحول کے اندر میں ان کو لا کر ان کو اصلی تعلیم دیں۔ بہرحال کام شروع ہوا، پہلے آئیڈیا آئی، اس کے بعد BUMS کالج آئی، تو ایک صاحب نے والد صاحب کے خلاف کتابچہ لکھا۔ حضرت قاری صدیق صاحب آئے تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ دیکھو حضرت میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے، تو حضرت نے یوں لیا اس کو اور کہا کہ ولی غلام یہ آپ کی مقبولیت کی علامت ہے، دیکھو ہمارے بڑے کیسے موٹیویٹ کرتے تھے، کیسے کسی کو کام کے لیے، کہا یہ آپ کی یہ کامیاب ہو رہا ہے، آپ کی تحریک کامیاب ہے۔ اس کو پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ 20-25 سال کے بعد لوگ کہیں گے کہ مولانا غلام صحیح تھے اور ہم سب غلط تھے، اور بات ویسی ہی ہوئی کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تعلیمی ادارے، اگر ہم 30 سال پہلے جا گئے ہوتے تو آج جو صورتحال ہماری ہو رہی وہ ہمارے حال بنے ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے لڑکیوں کی مستقل اسکولیں، ہمیں اپنے لڑکیوں کی مستقل کالجیں، ہمیں اپنے اداروں کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم اس کی فکر کریں، اپنے مدارس کی تعلیم کو معیاری بنائیں، ہمارے مدارس میں جو بچے کم ہو رہے ہیں ان کی وجوہات پر غور کریں اور انہیں بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری اسکلز کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کے مطابق ان کو آگے بڑھائیں۔ ابھی آسام میں ایک بچہ آیا میرے پاس اور وہ رونے لگا،
میں نے کہا بھائی کون ہو بیٹا تم؟ تو کہا کہ میں عقل کو میں پڑھا ہوں. تو میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں آپٹیکل کی دکان ڈالی ہے میں. تو میں نے کہا اچھا کچھ پڑھاتے وغیرہ بھی ہو؟ تو کہا کہ پڑھانے کی کوشش کی, کچھ نہیں مل سکا, تو میں آپٹیکل سیکھ کر آیا تھا وہاں سے, تو میں نے آپٹیکل کی دکان ڈال دی ہے. میں نے کہا نماز وقت, کہا کہ میں الحمدللہ 5 نمازیں پڑھتا ہوں, نماز کوئی چھوڑتی نہیں. اس کے حلیے سے ہی پتہ چل رہا تھا. اس کے بعد وہ بچے نے کہا کہ الحمدللہ حضرت میں عالم ہوں, لیکن ایک چھوٹا سا کورس سیکھا وہاں پر آپٹیکل, میں ہر مہینے 70 سے 80 ہزار روپے حلال کما رہا ہوں, اور الحمدللہ میں کوشش کر رہا ہوں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, اب تم کسی مسجد میں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ مکتب میں فری میں تعلیم دو. کہا ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ یہاں سے جانے کے بعد فوراً یہ کام کروں گا, تاکہ تم نے جو سیکھا ہے اس سے تم وابستہ رہو. تو اس لیے یہ ساری چیزیں ضرورت ہے آج ہماری, جب تک کہ ہم اپنے بچوں کو بھی, ہم کیوں رونا روئے کہ ہمیں پگار نہیں ملتا ہے اور کم ملتا ہے, نہیں, ہم خود ہمارے پاس وقت ہے, اس وقت میں امت کی تربیت بھی کریں. اس امت کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری علماء پر آتی ہے, ماں باپ سب بات میں. تو ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کرو کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو. بہرحال اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. میں بے پناہ ممنون و مشکور ہوں دارالعلوم حیدرآباد کا کہ ہماری اس تحریک کے لیے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کے مسابقے کے لیے انہوں نے میزبانی کو قبول کیا اور بڑے اچھے انداز میں اس نظام کو چلایا, اور الحمدللہ کافی کامیاب رہا مسابقہ. انہوں نے مولانا جنید صاحب نے کہا کہ بھائی ہم لوگ ایک اور پارا اپنے طور پر کرنا چاہتے ہیں 20 پارے کی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. تو 20 پارے کی طرح یہاں پر اعزازی تھی. اس کے علاوہ ہماری جو 3 فروعات ہیں مکمل قرآن کی, تفسیر کی اور حدیث کی, ہم نے اس میں بھی یہ خیال رکھا کہ تفسیر میں سورۃ النحل لی, اس لیے کہ اس میں اللہ کی نشانیوں پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا ہے, تاکہ ہمارے طلباء امت کے نوجوانوں کو دین سمجھانے کے لیے اس کو استعمال کریں. احادیث میں بھی ہم نے 40 ان حدیثوں کو لیا جس کا تعلق فتنوں سے ہے, جس کا تعلق قیامت کی نشانیوں سے ہے, تاکہ فقہ الفتن سے متعلق امت کو آگاہ کیا جائے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و الہیت کے ساتھ ملت اسلامیہ کی خدمت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہر قسم کے شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے, اپنی رضامندی والی زندگی نصیب فرمائے, اپنی ناراضگی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.